خبروں سے آگے میں آج شام یورپ کا معاشی بحران اوباما کے لیے پریشانی کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ اپنے مقابلوں میں فلسطینی عوام کی نمائندگی کرنے والا یہ امریکی اسپورٹس مین کون ہے؟ خلائی مخلوق پر ماضی کی ایک مقبول فلم کی طرز پر ایک نئی مووی کیا شائقین کو متاثر کر پائے گی؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم فرام وائس آف امریکاز واشنگٹن اسٹوڈیوز۔ پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد۔ G20 تشکیل دینے والے دنیا کے امیر ترین ممالک کے رہنما آج سے میکسیکو کے شہر لاس کابوس میں شروع ہونے والی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں ان طاقتور ملکوں کے رہنماؤں پر عالمی اقتصادی صورتحال کو سنبھالا دینے کے فوری اقدامات کے لیے زور ڈال رہی ہیں، کیونکہ اس کا اثر کم ترقی یافتہ اور غریب ملکوں کو دی جانے والی امداد پر ہو رہا ہے۔ تابندہ نعیم بتا رہی ہیں کہ کیسے یورپ کے کئی ممالک کا معاشی بحران نہ صرف امریکہ سمیت باقی کی دنیا کی معاشی صورتحال کو متاثر کر رہا ہے، بلکہ خود صدر اوباما کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ گروپ 20 کے اجلاس میں دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما بھی شریک ہو رہے ہیں، لیکن توقع ہے کہ یورپی ملکوں کی تیزی سے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہی کانفرنس کا اصل موضوع ہوگی۔ امریکی انتظامیہ کو امید ہے کہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے یورپی رہنما قرضوں اور بینک بحران کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ اہم اعلان کریں گے اور یورپ کے اقتصادی استحکام کے لیے معاشی ترقی کے منصوبے سامنے آئیں گے۔ اس میں اہم حصہ فوری طور پر کمزور بینکوں کو مزید سرمایہ مہیا کرنے کا ہے۔ دوسری طرف یورپ کے اقتصادی بحران کے مرکز یونان کی سیاسی صورتحال پر اقتصادی بحالی کی کوششیں تیز کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یونانی ووٹروں کی نظر میں اچھا سیاسی امیدوار وہی ہے جس نے اخراجات میں کمی کے سرکاری اقدامات کو صرف امیر یورپی ملکوں سے ملنے والی امداد سے مشروط کرنے کی بات کی ہو اور جو یونان کو یورو زون سے نکالنے کے حق میں ہو۔ لیکن ماہرین کو خدشہ ہے کہ یورپی ملکوں کا اقتصادی بحران اور بھی کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ عالمی معیشت کا مینار ایک ایسے وقت پہ نہ گرے جب چین اور بھارت کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتیں بھی معاشی مشکلات کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میکسیکو میں صدر اوباما ملیں گے روسی صدر پوٹن سے اور بات کریں گے ایران اور شام کے خلاف پابندیاں لگانے اور یورپ میں امریکہ کے ممکنہ میزائل دفاعی نظام کے بارے میں۔ Those objectives are very unlikely to be achieved at this summit because ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ روس کو کسی معاہدے میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ لیکن گروپ 20 کے اکثر رہنماؤں کو دنیا کی اقتصادی مشکلات حل کرنے میں اتنی دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے مسائل پر بات کرنے پر آمادہ کر لیں۔ ماہرین معاشیات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر ملکوں کی اقتصادی مشکلات سے غریب ملکوں کو دی جانے والی امداد میں کمی آ رہی ہے، اور چونکہ یورپ امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی اتحادی ہے، اس کی معیشت نہ سنبھلنے کی صورت میں بمشکل بحران سے نکلتی امریکی معیشت ایک ایسے وقت پر دوبارہ مشکل میں گھر جائے گی جب اوباما 5 مہینے بعد دوبارہ صدارتی امیدوار بن کر عوام کے سامنے ہوں گے۔ کینٹ کلین کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ اور اس عالمی منظرنامے سے زوم ان کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات پر، جن میں تناؤ برقرار ہے اور دونوں اطراف سے اس تناؤ میں کمی لانے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکہ میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک پاکستانی تجزیہ کار معید یوسف سے پوچھا کہ دونوں کے تعلقات میں بہتری کی کیا امید ہے۔ یہ بات بارہا ابھی بھی درست ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، افغانستان میں مل کے کام بھی کرنا ہوگا، لیکن جو اب ایک سیاسی پس منظر میں پاکستان میں صورتحال نظر آ رہی ہے، دیکھیے میں جب کسی سے بات کرتا ہوں وہاں تو تمام ایسے لوگ جو پالیسی میکنگ سرکل میں ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو سپلائی روٹ ہے یہ کھلنا چاہیے کیونکہ اس میں نیٹو کے اور بھی ممالک ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی ایک سیاسی پس منظر میں وہ ہونے کو نہیں آ رہا۔ تو میرے نزدیک یہ معاملہ اب بہت گمبھیر ہے اور یہ اسی طرح ایک کرائسس میں ہی رہے گا۔ دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے معید تو کوئی زیادہ پر امید نہیں اور دونوں اپنے اپنے موقف پر بھی قائم نظر آ رہے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال برقرار رہتی ہے تو زیادہ نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی امور جو ہیں وہ پاور ڈیفرینشلز پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ایک مضبوط طاقت ہے، سپر پاور ہے، دوسرا پاکستان ہے،
تو الٹیمیٹلی تو کیونکہ پاکستان کو اس خطے میں رہنا ہے، پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، پاکستان کو فائنینشیل امداد بھی چاہیے، تو نقصان پاکستان کا کسی بھی اور ملک سے زیادہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بریک، جس کے بعد ہوگی آپ کی ملاقات دنیا کے ٹاپ کلاس تیر انداز سے۔ اسٹے ود اس۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔ اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ ویلکم بیک۔ کھلاڑیوں کا کھیل کے میدان کو اپنے سیاسی اور دوسرے خیالات کے اظہار کا پلیٹ فارم بنا لینا پیشہ ورانہ سپورٹس میں ایک معمول سا بن گیا ہے۔ اس کی اولین مثال تو محمد علی تھے، جنہوں نے باکسنگ رنگ میں اسلام سے متعلق اپنے نظریات کی نمائندگی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آج کے پروگرام میں عبدالعزیز خان آپ کی ملاقات اسی قسم کی ایک شخصیت سے کروا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو زیدان غازی۔ یہ ایک امریکی ہیں جو اپنے مقابلوں میں فلسطینی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فلسطین کا جھنڈا لے کر کیج میں آنے والا یہ فائٹر خود فلسطینی نہیں ہے، اس نے تو فلسطین میں کبھی قدم بھی نہیں رکھا، یہ تو نیو یارک سے تعلق رکھنے والا امریکی ہے۔ موجی غازی نامی فائٹر سے ملاقات کرنے میں ریاست ورجینیا کے اینشن کراٹے اور MMA سینٹر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیج فائٹنگ میں فلسطین کی نمائندگی کیوں کرتے ہیں۔ The reason that I represent the Palestinian movement and the Palestinian cause is because I feel میں فلسطینیوں کے مقاصد کی نمائندگی کرتا ہوں اور فلسطین کی تمام عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ میں اور ان میں ایک چیز مشترک ہے۔ میرا بچپن بہت غربت میں گزرا تھا، مجھے میری ماں اور میری بہن کو در بدر بھٹکنا پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ غریب ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہیں۔ اس نے مجھ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے اور مجھے غصے والا انسان بنا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ فلسطین کے لوگ بھی انہی رویوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسکول میں ان کی کارکردگی صحیح نہیں تھی کیونکہ وہ باقی بچوں سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے تھے۔ میں مسلسل غصے کی کیفیت میں بڑا ہوا کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو باقی بچوں کے پاس تھا، نہ تو اچھے کپڑے نہ ہی گاڑی۔ 16 سال کی عمر میں میرے اسکول میں بچوں کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر گاڑیاں ملتی تھیں۔ بڑے ہو کر انہوں نے باکسنگ اور دوسرے مارشل آرٹس سیکھنا شروع کر دیے۔ یہیں پر ان کی ملاقات ہوئی محسن کوربری سے، جو MMA یعنی مکس مارشل آرٹس کے استاد تھے۔ انہوں نے ان کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی جگہ دے دی۔ محسن اور ان کے ساتھی نجیب دونوں مسلمان تھے اور ان کی اکثر اسلامی تعلیمات پر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ جب بھی محسن اور نجیب کی گفتگو سنتا تھا تو اس کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ حدیث اور سنت کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے تمام اختلافات علمی نوعیت کے تھے اور احادیث کے معنی سے متعلق تھے، نہ کہ ذاتی نوعیت کے۔ انہی کے زیر اثر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج اپنی فائٹس میں فلسطین کا پرچم لے کر آتے ہیں۔ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ کھیل کے میدان میں سیاسی مقاصد کی نمائندگی درست نہیں، کھیل کی دنیا کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے، مگر دنیا کے مشہور جوجیٹسو ماسٹر اور ماسٹرز ڈویژن میں موجودہ ورلڈ چیمپئن ماسٹر لیو ڈالا ان نظریات سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بالکل بھی کسی کے جھنڈے لہرانے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو کھیل میں اور بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے مارکیٹنگ میں بھی مدد ملتی ہے اور دیکھنے والوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہی تاثر پڑتا ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف سیاسی نظریات کے لوگ اس کھیل کو اپنا رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس سب کی وجہ سے یہ مارشل آرٹس اولمپکس میں بھی شمولیت حاصل کر لیں، تو اس سے کھیل کو اولمپکس میں لے جانے میں مدد ملتی ہے۔
जूडो, बॉक्सिंग और रेसलिंग के बाद सबसे नया मार्शल आर्ट जो ओलंपिक्स में शामिल हुआ है वो है ताइक्वांडो। मगर किसी भी खेल को ओलंपिक्स का हिस्सा बनाने के लिए ये ज़रूर दिखाना पड़ता है कि खेलने वाले दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वर्जीनिया। लेकिन अब जिस खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जब वो अपनी कमान लेकर मैदान में आते हैं तो उनका सिर्फ एक मकसद होता है, और वो है तीर को ठीक निशाने पर लगाना। जी हाँ, लफ्ज़ी या नज़रियाती तीरों को नहीं, बल्कि असली तीरों को। ये हैं तीर कमान के अमरीकी निशानेबाज ब्रैडी एलिसन, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने पहले ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस वक्त मर्दों की कैटेगरी में दुनिया के इस टॉप रैंकिंग निशानेबाज के लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के अच्छे इम्कानात हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ओलंपिक से वाबस्ता अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। आइए देखते हैं। ब्रैडी एलिसन अपना तारुफ एक देहाती नौजवान के तौर पर कराना पसंद करते हैं। अपने वालिद के साथ शिकार के शौक ने इनकी निशानाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई की। जितना ज्यादा आप चीजों पर निशाना बांधते हैं, ये उतना ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, चाहे ये खेल का टारगेट हो या जंगल में आपका शिकार। शिकार के लिए ब्रैडी एक कंपाउंड कमान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि निशानाबाजी के ओलंपिक मुकाबलों में रिकर्व कमान इस्तेमाल होती है। रिकर्व कमान के सिरे पर मुखालिफ सिमत में बल और कुछ दूसरे फीचर्स होते हैं। ये एक ओलंपिक स्टाइल की रिकर्व कमान है। ये तकरीबन ओलंपिक गेम्स में इस्तेमाल होने वाली कमान जैसी ही है। आप इसी की मुख्तलिफ अशकाल को ओलंपिक्स में इस्तेमाल होता देखेंगे। तीरंदाज के कमानों और तीरों पर इसके कुछ अपने पसंदीदा फीचर्स भी शामिल होते हैं। ब्रैडी एलिसन सिर्फ पिछले साल के दौरान अपने 90% से ज्यादा मैचेस को जीतकर दुनिया की टॉप रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं कि तीरों के निशाने लगाने के अलावा वो ज़हनी गेम पर भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए मुस्तकिल छोटी छोटी तब्दीलियां लाता रहता हूँ। बीजिंग गेम से पहले अपने बाजू पर ये टैटू बनवाने वाले ब्रैडी लंदन ओलंपिक्स में अपने अहदाफ के बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैं इनफरादी गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा चाहते होंगे। इसी के लिए हम सालों ट्रेनिंग करते हैं। मैं भी वहाँ बेहतरीन निशाना लगाकर सोने का तमगा जीतना चाहता हूँ। और इनकी पिछले साल 90% से ज्यादा मुकाबले जीतने की बुनियाद पर वर्ल्ड टॉप क्लास रैंकिंग को देखें तो कहा जा सकता है कि इनके ये मुकाबला जीतने के अच्छे इम्कानात हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक, और दुनिया की किसी भी दूरबीन से कई गुना ताकतवर टेलीस्कोप खला में क्या कर रही है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथी नदीम याकूब कुछ अरसे पहले सैन फ्रांसिस्को में खट्टे आटे की रोटी या सावर डो ब्रेड बनाने वाली एक मशहूर बेकरी गए, जहां एक रोज़ में औसतन 10,000 ब्रेड या डबल रोटियां बनाई जाती हैं। वैसे तो मुझे यकीन है कि इस ब्रेड और इसकी प्रोडक्शन के बारे में कई चीज़ें आपको हैरान करेंगी, लेकिन इसकी एक खसूसियत जो नदीम को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी, वो ज़रा गौर से देखिए। बुदीन बेकरी के बारे में ये रिपोर्ट, और जानिए कि ये दिलचस्प एलिमेंट क्या था। सयाहों में गोल्डन गेट ब्रिज, अल्काट्राज जेल और चाइना टाउन की वजह से जाना जाने वाला शहर सैन फ्रांसिस्को, मगर इसकी कई और वजह शोहरत भी हैं। सयाह जब धुंध में छुपे अल्काट्राज जजीरे की तस्वीरें बनाते या चहलकदमी करते थक जाते हैं तो पास ही बुदीन बेकरी का रुख करते हैं, जहां हर वक्त गहमा गहमी रहती है। बुदीन अपनी सावर डो ब्रेड या तुर्श जायके वाली डबल रोटी के लिए अमेरिका भर में मशहूर है। इसीलिए यहाँ हर वक्त सयाहों का एक तांता बंधा रहता है, और जो लोग अंदर आकर इस रोटी को चखना नहीं चाहते वो सड़क पर खड़े होकर इसे बनते देखकर खुश होते हैं। अगर बेकरी की मैनेजमेंट ने हमें अंदर आकर देखने की इजाज़त दी। फर्नांडो पडीला बेकरी के मास्टर बेकर हैं और 31 साल से इससे मुंसलिक हैं। डो या आटे को तुर्श बनाता है खमीर। मास्टर बेकर इसरार करते हैं कि मैं खमीर मिले आटे या मदर डो को एक बार सूंघ कर तो देखूं।
یہ مدر ڈو اسی خمیر سے بنا ہے جو تقریباً 160 سال پہلے بیکری کے آغاز پر تیار کیا گیا تھا۔ فرنینڈو کہتے ہیں کہ سان فرانسسکو کی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے یہاں خمیر قدرتی طور پر ترش ہوتا ہے۔ جن دنوں بیکری کا آغاز کیا گیا یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں سونا دریافت ہوا تھا۔ اس دور کو گولڈ رش کا نام دیا گیا اور جس کی وجہ سے پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ سے لوگ امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ بودین بیکری کا آغاز ایزیڈور بودین نے کیا تھا جو فرانسیسی تارک وطن تھے۔ ماسٹر بیکر بتاتے ہیں کہ ایک روٹی بنانے کا عمل 3 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ یہاں مختلف جانوروں اور پرندوں کی شکلوں کی ڈبل روٹی اور شائقین کی دلچسپی دیکھ کر مجھے بھی یہ تجربہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ 24 گھنٹے کے بعد پکنے کے بعد اس کی شکل یہ ہو جائے۔ بودین بیکری کا شمار شہر کے سب سے پرانے کاروباروں میں ہوتا ہے اور سیاحوں کی دلچسپی کے باعث بیکری کے ایک حصے میں اس کی تاریخ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میوزیم بھی بنایا ہے۔ میوزیم کے گائیڈ ٹیری ہیمبرگ۔ It's the oldest business in the city. ایک لمبے عرصے تک پوری بودین فیملی اس کاروبار سے منسلک رہی۔ بودین خاندان کو ہمیشہ بیکری کے سب سے اہم جز خمیر ملے گندے آٹے یا مدر ڈو کی اہمیت کا خوب احساس تھا۔ اسی لیے 1906 میں جب سان فرانسسکو میں تباہ کن زلزلہ آیا اور بودین بیکری میں آگ لگی تو لوئیس نے مدر ڈو کو بچا لیا۔ Rescued the mother dough, took it home. اس زمانے میں بیکرز ہر صبح تازہ روٹی کچھ لوگوں کے دروازوں پر پہنچاتے اور اس مقصد کے لیے جس طرح کی گھوڑا گاڑی استعمال ہوتی اس کا ایک نمونہ بھی یہاں موجود ہے۔ The delivery man would run up to the door. He knew who would get the bread and he would deliver it. 1941 میں فرنینڈو کی طرح بیکری میں کام کرنے والے اٹلی سے آئے ہوئے ماسٹر بیکر سٹیون جیراڈو نے بیکری خرید لی اور اس طرح کاروبار دوسرے خاندان کو منتقل ہو گیا، مگر بودین کی بیکنگ کی فرانسیسی روایات کو پہلے کی طرح جاری رکھا گیا اور کاروبار کو وسعت دی گئی۔ یہاں پر کچھ مشینیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی تبدیلی کا نتیجہ ہیں۔ But it's still an artisan bakery. فرنینڈو اپنی بریڈ پر بہت فخر کرتے ہیں، مگر اس مشہور بریڈ کے بارے میں ہمارے کیمرامین کا کیا تاثر ہے؟ یہ ہماری خمیری روٹی ہے، قسم سے شاید بالکل ویسی نہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، سان فرانسسکو۔ فیس بک پہ ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس بیکری کی سب سے زیادہ کیا چیز دلچسپ لگی۔ سان فرانسسکو کی اس بیکری سے چلتے ہیں خلا میں، جس میں حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایک ایسی طاقتور دوربین چھوڑی ہے جو کہکشاؤں میں موجود بلیک ہولز کی جانچ کر سکے گی۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یہ بلیک ہولز وہ خالی اور پراسرار جگہیں ہیں جو ہر کہکشاں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں مدیحہ انور۔ بلیک ہولز میں کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف گیسز مٹی کے ذرات اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مٹیریل حدت پیدا کرتا ہے جس سے طاقتور ایکس رے شعاؤں کا اخراج ہوتا ہے، اور اب ناسا نے انہی بلیک ہولز کی کھوج کے لیے خلا میں چھوڑی ہے ایک طاقتور دوربین جسے نیو اسٹار کا نام دیا گیا ہے۔ پال ہرٹز امریکی خلائی ادارے ناسا سے منسلک ہیں۔ ستارے اور بلیک ہولز ایکس رے شعاعیں خارج کرتے ہیں جنہیں زمین سے دیکھنا ممکن نہیں۔ نیو اسٹار ان شعاؤں کو اپنے کیمرے پر محفوظ کرے گی اور سائنسی تجزیے کے لیے زمین پر بھیجے گی۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اگلے 1 ماہ میں انہیں یہ تصویریں ملنا شروع ہو جائیں گی جن کا تجزیہ دنیا بھر کے ماہرین کریں گے۔ اس سے سائنس کی دنیا میں نئے امکانات پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ اس طرح کا کام کرنے والی پہلی دوربین ہوگی۔ یہ اس وقت دنیا میں موجود کسی بھی ٹیلیسکوپ سے 100 گنا بہتر تصویر لے سکتی ہے۔ اس تصویر میں کائنات میں موجود بہت سے بلیک ہولز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اس وقت موجود ٹیلیسکوپ اس سے بہتر تصویر نہیں لے سکتے۔
मगर इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि नासा के माहिरीन को उम्मीद है कि खला में भेजी गई दूरबीन इस नौयत की तस्वीरें ले सकेगी। न्यू स्टार कायनात में मौजूद गैसेस और ज़र्रात के गर्दो गुबार के पीछे छुपे ब्लैक होल्स की तस्वीरें बना सकेगी और ये भी बताएगी कि ब्लैक होल्स किस रफ्तार में घूमते हैं। नासा के दीगर मिशन की तरह इस मिशन के भी चंद नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिससे मजीद कई ऐसे अहम सवाल पैदा होंगे जिनके जवाब अभी हम नहीं जानते। नासा के साइंसदानों का ख्याल है कि न्यू स्टार का मकसद कायनात में टूटे हुए तारों और ब्लैक होल्स की मुकम्मल जांच करना है। सुजैन प्रेस्टो के साथ मदीहा अनफर, उर्दू VOA। 33 साल पहले एलियन नामी फिल्म ने साइंस फिक्शन फिल्म्स में गैर मरई मखलूक और खौफ के अंसर को यकजा किया था। आज भी कई फिल्म्स में एलियन या गैर मरई मखलूक को दिखाया जाता है जो इस फिल्म में दिखाई गई थी। आज 3 दहाइयों के बाद उस फिल्म के डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने उसी फिल्म के सिलसिले को प्रोमीथियस के नाम से पेश किया है। इस फिल्म की कितनी मुमासलत है एलियन नामी फिल्म से, बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। सत्तर की दहाई के आखिर में डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने अपनी फिल्म एलियन में 2 ऐसे किरदार मुतारिफ करवाए थे जो आज भी लोगों के जहनों में जिंदा हैं। वो 2 किरदार थे द एलियन और एलन रिप्ली। एलन रिप्ली वो पहली खातून हीरो थी जिन्होंने एक गैर मरई मखलूक से पर्दा स्क्रीन पर लड़ाई की थी। ये लड़ाई 80 और 90 की दहाई में भी जारी रही। जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म का सीक्वल द एलियंस के नाम से बनाया था, जिसमें एलन रिप्ली को पता चलता है कि वो एलियन क्वीन की तरह मजीद एलियंस को जन्म दे सकती है। और फिर एलियन 3 में एलन अपने आप को उस वक्त मार देती है जब इसके जिस्म से एक एलियन जन्म लेने की कोशिश कर रहा होता है। इन तीनों फिल्मों ने साइंस फिक्शन कहानियों में खवातीन के किरदारों को मजबूत किया और इसी सिलसिले की चौथी फिल्म प्रोमीथियस में मरकजी किरदार अदा करने वाली नोमी रोपाक कहती हैं, ये किरदार जिंदा बचता है और एक जंगजू बन जाता है, बिल्कुल रिडली स्कॉट की फिल्मों की फीमेल हीरोइन की तरह। इस फिल्म में नोमी एलिजाबेथ शॉ का किरदार अदा कर रही हैं, जिन्हें पता चलता है कि एलियंस अब इंसानों को गाड़ियों की तरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसी जगह की तलाश उन्हें उस सैयारे पर ले जाती है जहां पर पहली फिल्म एलियन शुरू हुई थी। We're all here because of a map you 2 kids found in a cave. Not a map, an invitation. From whom? लेकिन ये फिल्म बाकी एलियन फिल्मों के बरक्स दिमागी और इर्तिकाई सवालात को जन्म देती है और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करती है। think we wasted our time coming here, don't you? Your question depends on me understanding what you hope to achieve by coming here. What we hope to achieve was to meet our makers, to get answers. Why they even made us in the first place. We've tackled a lot of new ground. मेरे ख्याल से हमने सोच के नए ज़ाविये तरतीब दिए हैं, बेबाकी और दिलेरी से इस बारे में बात की है कि हमें किसने बनाया और हमें बनाने वाले को किसने बनाया। Dare to talk about who made us and who made them. प्रोमीथियस इसी मौजू पर इससे पहले बनने वाली फिल्मों की तरह मकबूलियत हासिल नहीं कर रही। अगरचे इसके स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और फिल्म 3D में भी है, लेकिन कहानी में बहुत उलझाव है। मैं तो हैरान और परेशान रह जाने का सोच रहा हूँ। मुझे कोई खास उम्मीद नहीं, होना भी यही चाहिए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शायद इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर रही जितना सोचा जा रहा था, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि ये फिल्म एक दफ़ा देखने से ज़रूर ताल्लुक़ रखती है। पेनेलोपे पुलू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ये था आज का शो। इसमें शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हादसा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद होते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।